هذا المؤتمر التاسع للسيرة النبوية صلى الله عليه وسلم، وقد تحملتم مشقة السفر والترحال من أجل الوصول إلينا. شكرا لكم جميعا. मौजूद ख़वातीन और हज़रात, 9वीं बैनुल-अक़वामी सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस में हम सब की शमूलियत बड़े एजाज़ की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हबीब-ए-किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी इस अक़ीदत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत बख्शे, आमीन। इस पुरवकार सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ चाहता है, जिसकी सआदत हासिल करेंगी प्रोफेसर डॉक्टर हिदायतुल्लाह अश्शाश। आपका ताल्लुक सऊदी अरब से है। आपने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग में किंगस्टन कॉलेज लंदन से पीएचडी की डिग्री हासिल की। तफसीर और कुरानिक साइंसेस में पीएचडी कर रही हैं। आपकी तहकीक, तदरीस और इल्मी खिदमात का दायरा मुतनव्वे है। आपको 4 मुख्तलिफ असनाद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़िराअत कुरान की इजाज़त हासिल है। मैं इल्तमास गुज़ार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर हिदायतुल्लाह अश्शाश से कि वो तशरीफ़ लाएं और आयात बय्यिनात की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करें। वल-आन अदऊ लितिलावतिल कुरानिल करीम अद-दक्तूरा अल-उस्ताज़ा हिदायतुल्लाह अहमद अश्शाश फलयतफ़ज़्ज़ल व तुनव्विर क़ुलूबना बितिलावतिल कुरानिल करीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
جزاک اللہ خیر احسنتی یا اختی الدکتورہ ہدایت اللہ احمد الشاش۔ ذی وقار سامعین، ابھی آپ نے تلاوت سنی۔ ڈاکٹر صاحبہ کا جو فیلڈ ہے وہ تربیت ہے اور سوشل میڈیا پر بھی بہت ایکٹیو ہیں اور ہزاروں میں آپ کے فالوورز ہیں، آپ کا یوٹیوب چینل ہے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ہدیہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گی ایوبی قرات الناس سوسائٹی کی سابق جنرل سیکریٹری نوشابہ صدیق۔ نوشابہ صدیق نے سال 2022 میں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی نمائندگی کرتے ہوئے 2 بار آل پاکستان مقابلہ نعت میں پہلی پوزیشن اور 2 ہی بار دوسری پوزیشن حاصل کر چکی ہیں۔ آل پنجاب مقابلہ نعت میں 1 بار دوسری اور 1 بار تیسری پوزیشن حاصل کر چکی ہیں۔ میں ملتمس ہوں مس نوشابہ صدیق سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ مس نوشابہ صدیق۔
نشابہ صدیق مرزا اسد اللہ خان غالب کے نعتیہ کلام سے اپنی عقیدتوں کا نذرانہ بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی تھی، اور کسی نے بجا کہا ہے صد شکر کہ ہم ناز سے منسوب ہوئے ہیں، صد شکر کہ ہم ناز سے منسوب ہوئے ہیں، غالب سے سخنور جہاں مغلوب ہوئے ہیں۔ غالب جیسے قادر الکلام شاعر ہے، جب نعت لکھنا چاہی تو بے ساختہ کہہ اٹھے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ معزز خواتین و حضرات، 9ویں بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کانفرنس کا انسان عنوان ہے کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل سسٹینیبلٹی، ماحولیاتی موسمیاتی تغیرات اور عالمی بقا، اسباب، تحدیات اور حل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ روشنی تو فقط ایک ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی۔ آپ آئے تو دنیا میں روشنی پھیلی، آپ آئے تو دنیا میں روشنی پھیلی، وگرنہ وقت تھا ہر گوشہ تیرگی کے لیے۔ یقیناً خوش بختی ہے کہ عزت مآب وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر انجینئر اطہر محبوب تمغہ امتیاز اس بابرکت اور پروقار کانفرنس کے افتتاحی سیشن کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آغاز میں افتتاحی اور تعارفی کلمات کے لیے ملتمس ہوں ڈاکٹر سجیلہ کوثر صاحبہ، ڈائریکٹر سینئر چیئر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور سے، کہ وہ اس کانفرنس کی میزبان کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ ڈاکٹر سجیلہ کوثر صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ عزت مآب صدر مجلس انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، آنریبل چیف گیسٹ مس شمیلہ رسول، کنٹری ریپرزینٹیو UN ویمن پاکستان، انتہائی قابل تکریم مہمان مقرر جناب ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب، قابل قدر جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد بن عبدالرزاق اصغر صاحب، پروفیسر ڈاکٹر احمد محمد الشرقاوی، پروفیسر ڈاکٹر افتخار حیدر ملک، جناب ڈاکٹر انعام اللہ، ڈائریکٹر جنرل ریسرچ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، محترمہ ڈاکٹر محمودہ مرتضیٰ ملک صاحبہ، محترم ڈاکٹر زید ملک صاحب، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب، معزز ڈینز، ڈائریکٹرز، پرنسپل آفیسرز، ہیڈز آف ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس، ملک کے اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے سیرت کے خدمتگار، علماء، مندوبین، اسکالرز، فیکلٹی ممبرز، آفیسرز، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میرے لیے آج انتہائی اعزاز اور افتخار کا مقام ہے کہ میں سیرت چیئر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی طرف سے آپ تمام معززین اور دنیا بھر سے تشریف لانے والے سیرت کے خدمتگار خواتین و حضرات کا خیر مقدم کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ میں آپ تمام حاضرین مجلس کو سیرت چیئر کے زیر اہتمام 9ویں بین الاقوامی سیرت کانفرنس میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کا بھرپور خیر مقدم کرتی ہوں۔ I warmly welcome our chief guest of 9th International Sirat Conference, Ms. Shamila Rasool, country representative, UN Women Pakistan, and pay my thanks and gratitude for being here with us. Madam, surely your presence will be very beneficial for our students, faculty, and participants of the conference. أنا أرحبكم وأشكركم الشكر الجزيل من أعماق قلبي
لحضوركم في الحفلة الدينية المباركة بجامعة النبيلة، وأخص بالشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الأسود والأستاذ الدكتور محمد أحمد الشرقاوي والأستاذة الدكتورة هداية الله الشاش، وأتمنى من الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وشكرا لكم جميعا. خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے دین کا مرکز اور محور ہے، اور اس ذات طیبہ کا یہ اعجاز ہے کہ ہر دور کے جملہ مسائل کا مکمل حل پیش کرتی ہے. مسائل چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی، سیاسی ہو یا معاشی، مذہبی ہو یا سماجی، مقامی ہو یا عالمی، ہر دور میں حیات انسانی کی رہنمائی کا سرچشمہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہی ہے اور تا قیامت رہے گی. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے. یہی وجہ ہے کہ حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے موجود ہے. ضرورت صرف اس عمل کی ہے کہ اس رہنمائی کو عام کیا جائے اور اسے صحیح معنوں میں مشعل راہ بنایا جائے. الحمدللہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سیرت طیبہ کے پرچار میں اس کی خدمات عالمی سطح پر جانی اور پہچانی جاتی ہیں. آخری الہامی ہدایت کی 14 صدیاں مکمل ہونے کے جشن میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے 1980 میں نامور اسلامی اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ کے خطبات بہاولپور کی شکل میں دنیا اسلام کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذخیرہ پیش کیا جس کی افادیت تا قیامت قائم اور دائم رہے گی. سیرت طیبہ کی اسی خدمت کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے 1987 میں اسلامیہ یونیورسٹی میں باقاعدہ سیرت شیخ کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد حیات انسانی کو پیش آمدہ مسائل کے بارے میں خالصتاً سیرت طیبہ کی رہنمائی فراہم کرنا ہے. لہذا یہ شیخ تسلسل سے انتہائی اہم دینی، سماجی اور فکری موضوعات کے بارے میں قومی اور بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کرواتی چلی آ رہی ہے، جن میں وقتاً فوقتاً دنیا کے متعدد ممالک کے علماء، اسکالرز اور سیرت کے خدمتگاروں کی شرکت سے نہ صرف ان مسائل کا اجتماعی حل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ امت مسلمہ کے مسائل کے اجتماعی حل کے اعلیٰ ترین انٹلیکچوئل ڈسکورس کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر اس شیخ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. اسی سلسلے کی یہ کڑی آج کی 9ویں بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس ہے، جس کا عنوان عصر حاضر کا ایک انتہائی اہم اور سلجھتا ہوا عالمی مسئلہ ہے، کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل سسٹینیبلٹی، فیکٹرز، چیلنجز اینڈ سولوشنز ان دا لائٹ آف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل دنیا عالم کو غیر معتاد موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بے شمار موسمیاتی مسائل کا سامنا ہے. گزشتہ چند سالوں میں موسموں کے دورانیوں میں تغیر، تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز، بے وقت اور بے حساب بارشیں، بے ہنگم سیلابی ریزیں، سطح سمندر میں اضافہ، شدید زلزلے، صنعتی ترقی کے باعث زہریلے مادوں کا اخراج اور اس طرح کی بے شمار غیر معمولی ماحولیاتی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، جن کے باعث خشک سالی، مہلک امراض کا پھیلاؤ، سردی اور گرمی کی شدت اور غذائی عدم تحفظ جیسے متعدد مسائل جنم دے رہے ہیں، جن کا حل انتہائی ناممکن معاملہ ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور محترم وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محمود کی زیر قیادت ماحولیات کے سلگتے عالمی مسائل کے حل کے لیے بالخصوص اقدامات کر رہی ہے. ایک اعلیٰ ترین تعلیمی ادارے کی سماج دوست مقصدیت کا حق ادا کرتے ہوئے محترم وائس چانسلر بھرپور طریقے سے کوشاں ہے کہ اقوام متحدہ کی پائیدار ترقی کے ان اہداف کو عملی شکل میں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو غربت، افلاس، خوراک کی قلت اور پورا ارض پر حیات انسانی کی بقا کے حوالے سے نہایت ضروری ہے. لہٰذا اس سلسلے میں اسلامیہ یونیورسٹی میں باقاعدہ ایک سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، انٹرنیشنل سینٹر فار کلائمیٹ چینج، فوڈ سیکیورٹی اینڈ سسٹینیبلٹی. اس کے علاوہ شجر کاری میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ، گرین کیمپس موومنٹ، چولستان میں مصنوعی بارش جیسے بے شمار ماحول دوست انقلابی اقدامات ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں اسلامیہ یونیورسٹی کی خصوصی ترجیحات ہیں. ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ ان تمام اقدامات کو سراہتے ہوئے پنجاب بھر کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ماحولیات پر خصوصی اقدام اور خدمات کی بنا پر محترم وائس چانسلر کو اس تحریک کا فوکل پرسن منتخب کیا گیا ہے اور اسلامیہ یونیورسٹی اس ماحولیات کی تھیم کو لیڈ کر رہی ہے.
لہٰذا کلائمیٹ چینج پر اسلامیہ یونیورسٹی کی ان ہمہ جہت سرگرمیوں پر سیرت چین نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ نہ صرف اس اہم ترین عالمی مسئلے کے ادراک اور حل کے لیے سیرت طیبہ کی رہنمائی فراہم کی جائے، بلکہ اس علمی سرگرمی کے نتیجے میں سامنے آنے والی تجاویز اور سفارشات ان شخصیات کے گوش گزار کی جائیں جو ان عالمی پالیسی ساز اداروں کا حصہ ہے جہاں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے قانون سازی اور لاہ عمل تشکیل پاتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس اہم اور عالمی مسئلے کے بارے میں ہماری یہ کانفرنس ہمیں سیرت طیبہ کی بھرپور رہنمائی فراہم کرے گی اور ان مسائل کے حل کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کا اجرا کروائے گی انشاءاللہ۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ تمام حاضرین کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ میں محترم وائس چانسلر صاحب کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جن کی بھرپور معاونت اور حوصلہ افزائی کے بغیر میں اس کام کی مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ڈین فیکلٹی آف اسلامک اینڈ عربک اسٹڈیز محترم پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب کی بھی بے حد شکر گزار ہوں۔ نیز اپنی فیکلٹی کے تمام ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس، اساتذہ، طلبہ اور بالخصوص کانفرنس کی آرگنائزنگ کمیٹی کی معاونت کی بھرپور شکر گزار ہوں۔ نیز یونیورسٹی کے دیگر تمام شعبہ جات جو اس کانفرنس کی آرگنائزیشن میں اور اس کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنانے میں ہمیں اسسٹ کر رہے ہیں، پی آر او آفس، ٹرانسپورٹ آفس، گیسٹ ہاؤس، ٹریجرر آفس، پرنٹنگ پریس، میڈیا کے افراد کی ممنون ہوں جن کے بھرپور تعاون سے ہم اس کانفرنس کے انعقاد کے قابل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ کا صحیح پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سکینہ کوثر صاحبہ، سیرت چیئر اور اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی خدمات اور کاموں کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہی تھی۔ خواتین و حضرات، پروگرام میں کچھ تبدیلی ہے اور ورکی وائس چانسلر کی کوئی ایسی مصروفیت ہے جہاں ان کا جانا بہت ضروری ہے، تو کچھ تبدیلی ایسی ہے کہ جو صدارتی کلمات آخر میں ہونے تھے عزت وائس چانسلر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ابھی میں یہاں اور بیٹھنا چاہتا ہوں اور اس مجلس سے اور مستقل ہونا چاہتا ہوں۔ جی وقار سامعین، الاشجار تعرف باسمائها عربی کہاوت ہے کہ پھل جو ہے وہ اپنے درخت سے پہچانا جاتا ہے، تو آپ کی آمد سے اس یونیورسٹی نے جو ترقی کی ہے تو آپ کے کام بولتے ہیں۔ اب ہمارے درمیان جو اس سیشن کے کی نوٹ اسپیکر ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں دارالعلوم والتحقیق برائے اعلیٰ تعلیم و ٹیکنالوجی، زوار اکیڈمی کے بھی آپ ڈائریکٹر ہیں۔ آپ ریجنل دعویٰ سینٹر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو سندھ کا ریجنل دعویٰ سینٹر ہے اس کے انچارج ہیں۔ آپ کی پہچان اور آپ کا تشخص سیرت نبوی ہے۔ آپ کے کریڈٹ پر 36 سے زائد کتب اور تحقیقی مقالات ہیں۔ میں التماس گزار ہوں جناب ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلیدی خطاب سے ہمیں منور کریں ہمارے قلوب و اذہان کو۔ جناب ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ صدر محفل جناب وائس چانسلر صاحب، مہمانان گرامی، منتظمین، اساتذہ کرام،
معزز مہمانان گرامی، سامعین، عزیز طلباء و طالبات، میرے لیے انتہائی اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک بار پھر اس تاریخی اور خصوصاً سیرت طیبہ کے حوالے سے اپنا اختصاص رکھنے والی جامعہ کے اس انتہائی اہم پروگرام اور اس کی نشست میں بہت اعزاز کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ میں ممنون ہوں کہ مجھے اہل علم کی اس محفل میں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے معمول کیا گیا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ایسا نہیں ہے کہ اس کے تعارف کے لیے یا اس کی اہمیت کے لیے ہمیں کچھ بات کہنی ہو۔ اس موضوع کی اہمیت ہمارے موسم، ہمارا ماحول اور اس موسم کی مشقتیں برداشت کرنے والے مسافر اور اس سے ہر پہلو سے محبوب آزما پورے عرضی پر بسنے والے انسان واقف ہیں۔ اس لیے میری کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے قرآن کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی چند مثالیں یا چند علامتیں یا چند نشانیاں عرض کر سکوں، بلکہ جو کچھ عرض کروں گا وہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، صرف دہرانے کے وقت سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز جو بہت کثرت سے نظر آتی ہے وہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ یہ دنیا، یہ کرۂ ارض تمہیں برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اس میں تمہارے رہنے اور تمہاری پوری قد و کاوش اور سرگرمیوں کا نتیجہ فساد کی صورت میں بقا ہونا نہیں چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ قرآن کریم سورہ شورى میں ایک اور اہم بات یہ فرماتا ہے کہ اگر یہاں کوئی انسانیت کو کچھ مسائل درپیش ہوں گے، کچھ نقصانات ہوں گے یا اسی کے حوالے سے تمہیں مشکلات کا سامنا ہوگا تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوگا۔ قرآن کریم نے یہاں لفظ ید ہاتھ کے لیے استعمال کیا جو طاقت کے سرچشمے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاتھ قوت کا اظہار ہے، طاقت کا اظہار ہے، گیس کے لیے ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ گیس کے لیے، طاقت کے لیے، قوت کے لیے استعمال ہونے والا آلہ یا ذریعہ یا اللہ کی عطا کرتا ایک نعمت اگر منفی استعمال میں مصروف ہو جائے یا اس کا استعمال غلط طریقے اور ضابطے کے مطابق ہونے لگے تو وہ فساد کا باعث بن سکتا ہے۔ قرآن کریم ایک سے زائد مقام پر ایک بات اور فرماتا ہے کہ یہ پوری کائنات اور اس میں موجود زندگی کی ہر صورت تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے اور تمہارے لیے دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ ما فی الارض جمیعا، اس سب کا سب تمہارے لیے ہے، لیکن اس میں جو سب کچھ استعمال کرنے کے لیے جو ایک شرط ہے، ایک ہی شرط بار بار بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تم مفسدین میں سے مت ہونا۔ فساد کا مفہوم کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جو استعمال کی ہو، بے شک وہ کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہو، پہننے اوڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہو یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہو، وہ جب خراب ہو جائے تو اس کو فساد زدہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ استعمال کے قابل نہیں ہے۔ تو کرۂ ارضی پر ایسے اعمال جو ہمارے لیے اس کرۂ ارضی کو استعمال کے قابل نہ چھوڑے وہ فساد کا باعث ہے۔ اس میں جس چیز کو ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، جس چیز کو ہم فساد سمجھتے ہیں، وہ صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، صورتحال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امن و امان برقرار ہے تو یہ فساد کی کیفیت نہیں ہے، لیکن اگر امن و امان برقرار ہے، خدا کرے کہ امن و امان برقرار ہو اور موجود رہے پوری کائنات میں، تب بھی اگر فضا اس قابل نہ رہے کہ انسانیت وہاں برقرار رہ سکے، اگر زمین اس قابل نہ رہے کہ وہ برقرار رہ سکے، اگر اس کائنات میں کوئی اور ایسی پریشانی اور خرابی کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کا مفہوم یہی ہوگا کہ یہاں پر فساد ہے، اور فساد کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ رہنے کے قابل نہیں۔ آج کے سب چیلنج سے دو چار ہیں، اس کا پس منظر بھی بہت اہم ہے۔ انسان ماضی میں جب فطری زندگی گزارا کرتا تھا
تو اس کی رفتار کم ہوا کرتی ہے۔ انسان جب فطرت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ مشینی رفتار کا مقابلہ بارہ نہیں کر سکتا۔ مشین نے جب انسان پر غلبہ پایا تو اس کا آغاز انسان کی جانب سے ایک بہت مفید لالچ سے ہوا۔ انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی تعمیری سرگرمیوں کی رفتار میں اضافہ کر سکیں۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کا مزاج ہے، اور درست بات یہ ہے کہ اس میں کوئی قباحت کی معلوم نہیں ہوتی۔ اگر میں اس بات کو تھوڑا سا اپنے شعبے سے قلم اور کرتاس اور کتاب کے حوالے سے مثال سے عرض کر سکوں، ہمارے اس خطے کی ایک بہت اہم مختصر سی لائبریری ہوا کرتی تھی جو آج کل شاید مدینہ منورہ میں ہوتی تھی جگہ پہ، پہلے وہ مدینہ طیبہ میں مکتب ملک عبدالعزیز کے ایک شعبے کے طور پر کام کرتی رہی ہے، اس کو مدینہ عارف حکمت کہتے ہیں۔ یہ ہمارے سلطنت عثمانیہ کے شیخ الاسلام تھے، یہ ان کا تعلق ہمارے خطے سے عقیدت کا بھی تھا، کتابوں کا بھی تھا، تحریروں کا بھی تھا۔ ان کو مخطوطات اور کتابوں سے بہت گہری دلچسپی تھی، اور ان کا ذخیرہ جو میں نے 10-12 سال پہلے دیکھا آخری بار، تو اس میں فارسی کی کتابیں اور اس خطے کی کتابیں غیر معمولی تھی، اور موجود کہاں تھی؟ مدینہ طیبہ میں، جہاں فارسی کے واقفیت بہت کم ہے، اور ترکی زبان کے دائرے پر بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ ان کا جب میں نے وہ ذخیرہ دیکھا تو مجھے دلچسپی ہوئی کہ ان کے حالات جانوں کی کون چھاپتے ہیں اور انہوں نے اتنا بڑا ذخیرہ آخر کیسے جمع کیا، تو پتہ چلا کہ انہوں نے 40-50 کاتب حضرات اس مقصد کے لیے جمع کیے ہوئے تھے کہ اگر کوئی کتاب مخطوطے کی صورت میں ملتی ہے اور وہ دینے والا اگر دینے کو تیار نہیں ہوتا تو اس سے صرف 5-6 دن کے لیے مختار لے لی جائے، اور اس 5-6 دن میں ان 40-50 کاتبوں کے ذریعے اس کی نقل تیار کرا لی جائے۔ ایک کتاب جو متوسط حجم کی 400-500 صفحے 300 صفحے کی کتاب ہے، اس کی صرف ایک کاپی تیار کرنے کے لیے 18ویں صدی کے بعد 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی کے شاید اواخر میں، ورنہ 19ویں صدی کی تو بات کنفرم ہے، ایک کتاب کو تیار کرنے کے لیے 40-50 انتہائی ماہر کاتبوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی، اور اس محنت کے بعد ایک ہفتے میں ایک کاپی ملا کرتی تھی۔ یہ وہ دورانیہ ہے جب پریس ایجاد ہو چکا ہے۔ پریس اپنی پوری قوت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہمارے خطے کے مطابق بہت سارا بعد میں ہوا، آج چکا ہے، بعد میں آیا ہے بارہ۔ اس پریس کا کارنامہ کیا ہے؟ آج ہماری میڈم نے جب اپنی پوری ٹیم کا اور متعلقین کا شکریہ ادا کیا تو اس میں پریس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ان سے پوچھ لیجیے کہ یہ ساری پرنٹنگ اور طباعت کتنے دن میں ہوئی اور کتنے گھنٹوں میں ہوئی، اس کا اندازہ کر لیجیے۔ آج اگر ایک متوسط حجم کی کتاب ہے جو تیار شدہ ہمیں ملے 200 صفحے کی، اور ہمیں یہ ہدف دیا جائے کہ یہ پریس ہے، اس کو آپ نے اس کتاب کو پرنٹ کرنا ہے، تو 24 گھنٹے میں اس کی 1000 کاپی تیار ہو سکتی ہے، طباعت کے ساتھ اور جن سازی کے تمام مراحل سے سرورق وغیرہ کے ساتھ گزار کر اس کو تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جس نے انسان کو مشین کی طرف راغب کیا۔ جب مشینی دنیا سے انسان متعارف ہوا تو اس کے آغاز انتہائی مثبت اور انتہائی تعمیری سوچ کے ساتھ ہوا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ ہوا کہ وہ مشین جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں اس کا خاکہ متعین کر کے ہمارے لیے مسخر کی تھی، رفتہ رفتہ اس مشین نے انسان پر نہ صرف یہ غلبہ پا لیا بلکہ آج پوری کائنات اس مشین کے ہاتھوں مسخر دکھائی دیتی ہے۔ اور جب یہ بیلنس متاثر ہوا اور انسانی قدرت مشین کے آگے سرنگو ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ مشین جو انسان کے لیے بنائی گئی تھی، آج وہ مشین انسان بنا رہی ہے، اور انسان اس مشین کے آگے میں نے کیا کہ نہ صرف یہ سرنگو ہے بلکہ ہر حوالے سے اس کی قدرت کے آگے محصول یا مسئول تو کم از کم دکھائی دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ نکلا فضائی آلودگی کی صورت میں زمینی آلودگی کی ذکر کیا اور مسلمین سے اپنے قطع تعلق کا اعلان کیا۔ جب کامیاب لوگوں کی فہرست سے مسلمین کو خارج کیا تو اس کا مفہوم یہی تھا کہ کوئی بھی چیز جو قیامت تک انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے یا انسانیت کو اس سے کسی بھی حوالے سے ضرر پہنچ سکتا ہے، اس سے اس کی حفاظت انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسلام کے جب ہم بات کرتے ہیں، اسلام کے جب ہم تعارف پیش کرتے ہیں
تو ایک مدت سے ہماری زبان اور ہمارے قلم آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت کا مفہوم یہی ہے کہ وہ تمام فطری تقاضے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بنت میں، کائنات کی تخلیق کے اندر اس کے مزاج میں شامل کر دی ہیں، کم سے کم کے درجے میں ان کا اس طرح تحفظ فراہم کیا جائے کہ ان کی اصل روح متاثر نہ ہو. اس کی روح کس طرح متاثر ہوتی ہے؟ اسی طرح متاثر ہوتی ہے کہ وہ چیز جو انسان کے لیے بنائی گئی تھی، وہ چیز اب انسان کی ضرورت اس طرح بن گئی ہے کہ انسان ان کے آگے محنت کرے. سب بالکل نظر آتا ہے. قرآن کریم کی ان تعلیمات کو اگر اختصار کے ساتھ دیکھتے ہوئے ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں تو وہاں ہمیں وسائل کے استعمال، وسائل کی حفاظت اور وسائل کے غیر ضروری استعمال کے تحفظ اور اپنی اصطلاح کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس کا وہ استعمال جو وسائل کے لیے مضر ہو، وسائل کے نقصان دہ ہو، وسائل کے ضیاع کا باعث ہو، یا یہ کہ ایسا استعمال جو خود انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو، اس سے منع کیا جائے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بڑی عجیب باتیں ملتی ہیں. ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے سبق آموز. آپ علیہ السلام و تسلیم کے سیرت طیبہ کی تعلیمات میں لوگوں کے ساتھ روابط، تعلقات، ان کی نفسیات، ان کی ضرورتوں کا استعمال بہت کثرت سے ملتا ہے. ہمارے ہاں مقتدا ہونے کا یا کسی بھی حوالے سے لوگوں میں نمایاں ہونے کا اور نمایاں تشخص قائم رکھنے کا ایک اور جتنا VIPs کا اجتماع ہوتا ہے عوام اور اسٹیج میں ہی 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پہ ہمارے اس مزاج کی عکاس سے ہوتا ہے جو ہم نے اپنے بڑے اور چھوٹے ہونے کے لیے اپنے ذہن میں ایک سانچہ بنا لیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں پہ جایا کرتے تھے، لوگوں کو اپنے گھروں میں مدد کیا کرتے تھے، لوگوں سے تحائف قبول کیا کرتے تھے اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کر ان کو تحائف کیا کرتے تھے. ایک صحابی رسول نے آپ کے کسی کو ذکر کیا کہ میرا کوئی چھوٹا سا فارم ہاؤس لے لیجیے آپ کی زبان میں، میرا کوئی کھانے پینے کا کوئی روٹی روزگار کا جو بھی ذریعہ ہے وہ جانوروں کو پالنے کا ہے، آپ کو تشریف چاہیے، مجھے خوشی ہوگی. آپ علیہ السلام و تسلیم نے ایک صحابی کے ساتھ اپنے ساتھ روانہ ہوئے، کسی نے خاموشی کے ساتھ اثر کے بعد کسی کے ساتھ تشریف لے گئے. آپ کو وہ دیکھ کے نہال ہو گئے. روایت میں آتا ہے کہ وہ انتہائی خوشی محسوس ہوئی. یہی مقصود تھا، اپنے صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو خوش کرنا ہی مقصود تھا جس کے لیے آپ وقت نکال کر تشریف لے گئے تھے. انہوں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے جو بکریاں پالی ہوئی تھی اس میں وہ چھری لے کے گھس گئے کہ آپ کے لیے کسی اچھی بکری کا انتخاب کیا جائے اور پھر اس کو کاٹا جائے، اس کا گوشت بنایا جائے اور اس کے پھر آپ علیہ السلام کی تسلیم کی خدمت کی جائے، آپ کو کھانا پیش کیا جائے. آپ علیہ السلام کی تسلیم وہ منظر دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. راوی میں بیان کرتا ہے وہ اس کی پوری اس کی منظر پیشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو خوشی ہے، آپ اپنے صحابی کی خوشی کو دیکھ کر نہ صرف یہ کہ خوش ہو رہے ہیں بلکہ اس وقت بھی آپ کو اصل مقصد کا اسی طرح احساس ہے جس طرح کہ آپ عملی زندگی میں، عام زندگی میں آپ اس کی توجہ فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں تو احتیاط کرنا، کسی دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا. آپ کی بکریاں ہیں، آپ کے صحابی کی بکریاں ہیں، ان کی ملکیت ہے. علماء کرام، فقہاء کرام موجود ہیں، کسی بھی دودھ کی بکری کو ذبح کرنا ممنوع نہیں ہے، شرعاً اجازت، کوئی بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. آپ علیہ السلام کو تسلیم سے لے کے اس وقت اس سے ممانعت کی، منع کیا. یہ آپ نے کس وجہ سے منع کیا؟ اس لیے یہاں پہ آپ نے ایک اصول ہمیں عطا کیا. وہ اصول یہ تھا کہ کوئی بھی چیز جس کے ایک سے زائد استعمال ہمارے سامنے آ سکتے ہوں، جس کو ایک سے زائد طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہو، تو اس کے سارے استعمال کو ہمارے سامنے رہنے چاہیے اور اس کو اگر صرف ایک استعمال کر کے اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے یا اس کے دوسرے اس سے استفادے کے پہلو ختم کر دیے جائے تو یہ وسائل کا غلط استعمال ہے. ہمیں خوراک مقصود ہے، ہمیں کھانا مقصود ہے، وہ ہم دوسری بکری کے لیے استفادہ کر سکتے ہیں، کسی اور ذریعے سے ہم اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں اس سے حاصل ہونے والے دودھ کا سلسلہ رک جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. انہوں نے ظاہر ہے دوسری بکری کا انتخاب کیا اور وہ تیار ہوا اور آپ علیہ السلام کو تسلیم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کھایا اور واپس تشریف لے گئے. لیکن ایک چھوٹے سے تفریحی موقع پر جو خالصتاً ایک صحابی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم خوش کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کو تسلیم نے چھوٹا سفر اختیار فرمایا تھا، اس میں کی اور خصوصاً کلائمیٹ چینج کے سلسلے میں جو آبی وسائل کا موقع ہے، یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے چیلنج کا باعث ہے.
یہ جملہ تو اب بہت زیادہ فرسودہ ہو چکا ہے کہ آئندہ اگر کنڈیشن ہوئی تو وہ پانی کے مسئلے پر ہوگی، آدمی تندرستی کے پانی کا اس کا سبب بنے گا. لیکن جو اس صورتحال ہے یہ عالمی ضرورت سے زیادہ ہے کہ علاقائی ضرورت کا باعث بن رہی ہے. مختلف علاقائی سیاستیں صرف اس موضوع پر شروع ہوتی ہیں اور اس نقطے کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے کہ پانی کے وسائل کس کے قبضے میں زیادہ ہوں گے اور کون اس سے زیادہ اور کس کس شرط کے مطابق استفادہ کر سکتا ہے. آپ علیہ السلام کا تصویر کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے نہ صرف یہ کہ پانی کی اہمیت کو اجاگر کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے غیر معمولی سبق عطا کیا. چلتے ہوئے پانی میں، بہتے ہوئے پانی کے کنارے وضو کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو تصویر کا فرمایا کہ اس میں اسراف مت کریں. اب تصور کیجئے کہ ہمیں چلتی ہوئی جاری نہر کے کنارے وضو کر رہے ہیں. وضو کرتے ہوئے اسراف کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم نے 3 دفعہ منہ دھونا تھا، ہم نے 3.5 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ بھی دھو لیا. ہم نے ہاتھ دھونے تک 3 بار دھونے تھے، ہم نے 4 دفعہ دھو لیے. لیکن 3 دفعہ دھوئیں یا 4 دفعہ دھوئیں، ہر صورت میں جو وہ بچا ہوا پانی ہے وہ واپس اسی دریا کا حصہ بن جائے گا، اس تالاب کا، اس جھیل کا، اس سمندر کے کنارے کا حصہ بن جائے گا. پانی ضائع نہیں ہوگا. ضائع ہوگا تو محض چند بوند ضائع ہوگا. آپ علیہ السلام کی تصویر نے کہا کہ صحابہ کرام نے اس پہ ایسا اپنے استعداد کا اظہار کیا ہے. آپ نے حیرت شکایت کی کسی بھی پانی کا اس میں بھی اسراف ہے. آپ نے کہا بالکل اس میں اسراف ہے. اصل کیا اسراف ہے؟ اصل اسراف یہ نہیں تھا کہ وہ پانی 4 6 8 دفعہ دھونے کے باوجود دریا کا حصہ بن رہا ہے، بلکہ اصل اسراف یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسی ذہنیت کی تشکیل ہو رہی ہے جس میں وسائل اگر کسی کو زیادہ میسر ہو، جیسا کہ آج ہمارے طبیعی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک جانے کو بھوک اور افلاس کی وجہ سے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور دوسری طرف نوٹ لٹائے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری کمائی ہے میں لٹا سکتا ہوں، میرے بچے کی خوشی ہے میں اس میں اظہار کر سکتا ہوں. لیکن وہاں جو نقطہ فراموش ہو جاتا ہے وہ یہی نقطہ کہ یہ وہ وسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کے لیے دیے ہیں، ہمیں برتنے کے لیے دیے ہیں. اگر ہم میں سے کسی کو یا کسی ایک طبقے کو یا کچھ طبقات کو اللہ کی کرم نوازی کے نتیجے میں کچھ فراخی آتی ہے، اس مہنگائی کے عالم میں بھی اگر وہ سکون سے 2 وقت کی یا 4 وقت کی روٹی کھا رہا ہے تو یہ مقام شکر ہے. اور اس مقام شکر کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو وسائل اضافی ہیں یا ایسے ہیں جن کو ضائع کرنے کے بغیر بھی ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں تو ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ سبق عطا کیا آپ علیہ السلام کو تصدیق ہے اس پانی کے ذریعے. پھر آپ علیہ السلام کو تصدیق نے ابتدائی مقام پر احادیث مبارکہ اس کے گواہ ہیں اور کسی تفصیلی گفتگو کی چونکہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں صرف اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ خود سے زیادہ نہ لکھا جائے، شاید اتنا ہی کہ اس کو منتخب احادیث سے دیکھ لیا جائے. تو آپ نے پودوں کو اگانے اور ان کو لگانے کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ اس کی تلقین فرمائی ہے اور کئی پیرائے بیان اختیار کر کے تلقین فرمائی ہے، بلکہ ایک عجیب بات آپ نے عطا فرمائی ہے. آپ نے کہا کہ اگر تم نے کوئی کھیتی باڑی کی ہے، کوئی باغ لگایا ہے، کوئی پھل ہے، کوئی سبزی ہے، کچھ بھی لگا ہوا ہے کھانے پینے کی، کوئی ضرورت ہے جو انسانی ضرورت کی تکمیل کرنے کے لیے مفید ہے، اور اس میں کوئی چوری کر لیتا ہے. یاد رکھنے کی چیز ہے کہ چوری انسان کی اجازت کے بغیر ہوتی ہے. انسان کی آنکھ بچا کے کی جاتی ہے، اس کے سامنے نہیں ہوتی، سامنے ڈاکہ ہوتا ہے چوری نہیں ہوتی. اور پھر دوسری چیز اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر چوری نہیں کی جانوروں نے کھاتے ہیں، یہ بھی ظاہر کہ آنکھ بچا کے ہوتا ہے، انسان کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہوتی. میرے سامنے میرے کھیت سے اگر کوئی جانور چل رہا ہے تو میں تو اس کو دوڑاؤں گا. لیکن اگر غیر معمولی طور پر ہمارے تصویر میں فرمایا کہ وہ صدقہ ہے. لفظ صدقہ اسلام کی خاص اصطلاح ہے جس کو ہم شاید پوری طرح سمجھ نہیں پائے. صدقے کا مفہوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی غریب نے کسی بھی وجہ سے ہاتھ پھیلایا اور ہم نے اس کے ہاتھ کے چند کے رکھ دیے تو یہ ہم نے صدقہ اتار دیا. یا اگر عوام میں خاص صدقے کا تصور ہے کوئی بیمار پڑ جائے تو کوئی بکرا اور پھر کالا بکرا اور اس کی مائکرو شکل بھی آ گئی ہے، کالی مرغی اور کالا انڈا، وہ ذبح کر دیا جائے تو جانور بچ جاتا ہے، جان بچ جاتی ہے، جانور چلا جاتا ہے. یہ اسلامی تصور نہیں ہے. اسلام کا تصور صدقے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اس ضرورت کی تکمیل پر اس کے دل سے نکلنے والی آواز اور دعا اللہ تعالیٰ کے ہماری مشکلات کو کم کرنے، بلکہ ختم کرنے اور بلائے ٹالنے کا باعث بنتی ہے.
میرے سامنے ایک شخص ہے، اس کی ماں بیمار ہے اور اس کو اپنے صرف چند ٹیسٹوں کی فیس ادا کرنی ہے، اس کی ادائیگی کے لیے وہ پریشان ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ جاؤ تو میں تمہارے لیے میرے لینا بہترین قسم کا قورمہ پکڑ کی چڑھائی کی جائے، اس کا پیٹ تو دال کی ایک ہلکی سی آدھی پلیٹ اور آدھی چپاتی سے بھی بھر جائے گا کر دیا تو اصل صدقہ وہ ہوگا۔ اس صدقے کے تصور کو ذہن میں رکھیے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی شخص ہماری اپنی حدود میں سے ہماری محنت اور مشقت کے نتیجے میں پھلنے والے پھل یا فصل سے کوئی جانور کچھ کھا لیتا ہے یا کوئی شخص چوری کر کے کچھ لے جاتا ہے، چونکہ وہ ہماری رضامندی کے بغیر لے کے گیا ہے، کیونکہ ہماری جسم کے بغیر لکھا گیا ہے، ہمارے علم کے بغیر لکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں ہماری محنت شامل تھی، اس میں ہماری مشقت شامل تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقے کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ جو تصور آپ نے عطا کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ ہماری سینکڑوں ہزاروں میں لاکھوں ایکڑ زمین پر ہوتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ آبی وسائل کی بات کی، زمینی وسائل کی بات کی، فضائی وسائل کی بات کی ہے، بلکہ ذہنی معاملات میں بھی جو چیزیں ہمیں الجھن کا شکار کر سکتی ہیں، یہ جن کے نتیجے میں ہم ان تمام مسائل کا شکار ہو رہے ہیں جو آج ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، جن میں سب سے بڑا حصہ ڈپریشن ہے، اور جس کا بنیادی اور سب سے بڑا سبب اس وقت موجود وہ بھانت کے خیالات، وہ تصورات اور وہ اندھیری دنیا کی وہ شکلیں ہیں جو ہمیں طرح طرح کے میڈیا کے ذریعے ہمیں نظر آتی ہیں، اور ہم اس میں ایک طرح سے اپنے آپ کو مایوسی کا شکار کر لیتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو مجھے میسر نہیں ہے، اور اگر یہ میسر نہیں ہے تو لگتا ہے کہ شاید ہماری کائنات تو بڑھ گئی ہے اور ہماری زندگی مختصر ہو گئی ہے۔ یہ موضوع انتہائی طویل موضوع ہے اور اس پر لکھا بھی بہت جاتا ہے، اب تو اردو میں اس پر خاصا کچھ لکھا گیا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ میں اس پر مزید سما خراشی کا باعث نہ بنوں اور اسی پر آپ کے سامنے اتفاق کروں۔ میں ایک بار پھر ممنون ہوں کہ مجھے یہ سب باتیں آپ کے سامنے دہرانے کا موقع ملا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ میرے خیال تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہمیں یاد کرنے اور یاد رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ، منتظمین کے شکریہ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سید عزیز الرحمان، ہمیں کلیدی کتاب سے نواز رہے تھے، اور ہمیشہ جب بھی ہم آپ کو سنتے ہیں ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر لہجہ نیا طور، نئی بھر کے تجلی، ہر لہجہ نیا طور، نئی بھر کے تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ Ladies and gentlemen, it is my tremendous honor to introduce our chief guest for today's conference, country representative of UN Women Pakistan and holds a master's in international human rights law, a post-atomic diploma in intellectual property law, a postgraduate diploma in commercial arbitration and PhD scholar at University of Colombo. Before joining UN Women in Pakistan, she has been served as several leadership positions. Throughout her careers, she has focused on rule of law, human rights, and access to justice, including climate justice and social justice for women. She has been a strong campaigner for sustainable development, environment protection, and advocating for creating climate resilient communities through local solutions. We are so honored to have her as a chief guest for the 9th International Seerah Conference. I request Ms. Shamila Rasool to come and enlighten the audience with precious words. Ms. Shamila Rasool. Thank you so much for that very elaborate description about me. I'm very honored. Vice Chancellor Dr. Akhtar Mahmood, my good friend now, Dr. Sakila Kapoor, who is the Director of Seerah Chair in this 9th conference, honorable and distinguished guest of honors, keynote speaker, faculty members, ladies and gentlemen,
absolute pleasure to be here with all of you today. Let me thank the Vice Chancellor and put to you, Vice Chancellor, that you have picked a topic of great importance. Great importance not just for Pakistan, but great importance to the world. It's timely intervention to look at this global problem and challenge we are facing through the Silat Peace Be Upon Him approach. I am from UN Women, as many of you heard. I'll just digress for just 1 minute to give a quick introduction of why UN Women has been invited to this conference. UN Women is one of the UN agencies that are mandated to look into gender equality, another global challenge. As you all know, gender equality doesn't come very naturally. My job in Pakistan is to bring gender equality and women empowerment so that women and girls in Pakistan can achieve their full potential for themselves as individuals, as human beings, with a mandate, not just in Pakistan but across the world. Because according to the recent most global report, which is issued by the World Economic Forum, there is no country in the world that has achieved gender equality. There are 0 countries. And for the world to achieve gender equality, where women and girls feel equal and feel that they have equal opportunity, they are equally empowered, will take 136 years from last year March. So it's not going to happen in my lifetime if this phase continues. That's the global situation. If you look at Pakistan, very sadly, Pakistan has been placed one before the last of 146 countries in the world in the Gender Equality Index. If you are curious, I'm also your neighbor, and we are placed somewhere in the 80s. I'm also from South Asia. I share your faith. I'm a Muslim woman from Sri Lanka. So this is also a global issue, which has a link to the topic that we are discussing today. Because the solution we are finding for the topic of today's discussion is having a direct link to gender equality, and I will tell you why. So coming back to the topic of today, the world faces a triple planetary crisis. That's at least the UN jargon. In the UN, we say we have a triple planetary crisis. The first crisis is pollution, which we are still found in ourselves. The second crisis is climate change, which we are discussing today. The third crisis is loss of biodiversity, which many countries don't even know is happening. So these 3 crises are interrelated and not mutually exclusive. They are so serious that it poses a threat for our very existence as human beings. So from the UN, we say it is a human rights issue because it impacts directly on the right to life. So we need a solution. It is this climate change, a crisis and a challenge, is, I would say, and I hope many of the learned scholars here will agree with me, the most daunting crisis, at least in our time. It is something that affects the entire world, every one of us, and it is the crisis that is so acute. The solution does not, of course, lie on one person or a group of people or the leaders only. It lies on every one of us. We have to participate in finding the solution. The blueprint for the solution has already been agreed by the global community in 2015.
You would have heard about the Paris Agreement or the Convention or the Treaty on Climate Change, the UN Treaty on Climate Change. It is a treaty that has universal acceptance. There are treaties that don't have universal acceptance. For example, Child Rights Treaty is not signed by the US, the United States. It doesn't have universal acceptance. But the climate change has universal acceptance. So, the blueprint has been identified. What does this treaty say? This treaty says we have to keep, it says many things, of course, but in essence, it says that we have to keep the global temperature from increasing to 2 degrees, well below 2 degrees. And it says ambitious efforts have to be made to maintain temperature increase at 1.5 Celsius. If it goes beyond that, this world will become an unlivable place. The Paris Agreement is an interesting agreement because it is an agreement that pushed everyone, every nation, to revisit their ambition every 5 years. This ambition is called the National Action Plan to Fight Climate Change for the Nations, and it's called NDCs in short. Every 5 years, the nations have to keep pushing their boundaries towards reducing the emission of greenhouse gas. A perfect solution? I wouldn't say yes. I would say it's a solution. May not be perfect, because bringing all the nations together towards a common goal is quite difficult. And we will talk about this in our technical session on multilateralism and how it works with the nations. So this is why we need, in parallel to the global solutions that we will be discussing this morning, feed into the global efforts. The blueprint, of course, is there. What is missing, if you ask me, in my point of view, is how do you translate the global ambition, intent, commitment into real action on the ground? How do we make a difference of that commitment to a woman's life, to a person from the minority's life, a real impact, a positive real impact? How do we translate the global commitments to real action? Now that is where this conference can play a significant role. My Urdu isn't great, but thank God I was seated next to a very learned lady. She translated somewhat the keynote address, which I really liked. And I would like to just pick one example you gave, Dr. Azulullah. You talked about taking ablution and the importance of course as Muslims. You can't undermine the importance. But you did say, don't waste water. Don't do it for the 4th time, if I got through that. So that is implementation at individual level. Which brings me to Sajida, especially, for thinking through this conference. This conference has a bifurcation. One panel looks at institutional responsibilities, the other panel looks at individual responsibilities. Now these two things need to go hand in hand to really make the impact. So my message to you today is that if there is a will, there is a way. And Islam is such a great religion. It has such rich traditions. We must use those learnings, those traditions, including the Siddhartha Nabi, peace be upon him, learning, to think about how do we translate the global blueprint agreed under the Paris Principles, which Pakistan is a party to real action. I want to cite another example before I close because I don't want to take a lot of time. I want to say in finding solutions, we must remember that we are not all in the same boat. If you look at the world as a pond,
which can say letter, which has powerful engines, and there are some boats that are made of wood. And there are people without boats who have rafts. Because we are not in the same level. The whole world is not in the same level. There is a lot of disparity among the countries. So the climate challenge affects us different way. So in finding the solution, how do you make this solution inclusive is the first thing we have to remember, and Islam teaches us so many things about being inclusive. How do you bring that into this dialogue? How do you bring a strong message from Islam about inclusivity? That's my first message for your consideration during the conference. Leaders may not be formal leaders, but they have informal authority in their societies, which they can use to benefit the society. What has happened? Why is climate change happening? Because there is a breakdown in the social contract. The governance of the environment is damaged. People need to believe on the commitments made by their countries towards them, and vice versa. That change, the attitudinal change, needs to come from the society. The society needs to reform. And that reform process can be accelerated by the academia, because they are the think tank. They can think out the box, and the state leaders. I'm so glad that this conference has brought these two elements together, and we are able to look at two angles, but at opposite. So that's my second message to you, and I hope this conference will yield good results, that we will have a very candid discussion. Just before I came here to this wonderful stage, we were in a room and we were having a wonderful discussion about what's gone wrong with the society. Dr. Iftikhar was there, Madam here was seated here, Dr. Tariq Ali was there, and we were discussing, and I wish that all of you could have heard our conversation, which was would have given a great start to a debate. Because unless we debate, unless we put our ideas openly on the table and be candid about them and be honest to ourselves, we will not find a sustainable solution. So, with those words, I encourage, and I'm so glad to see there are and the women from Pakistan, just like me from the south. So, these are present developments that I'm observing in Pakistan. I'm sure I've seen this country, I've met you, many people in this country, and they have shown nothing but talent and resilience to me. So I hope that Pakistan will lead and will find a sustainable solution, that Pakistan, like they did this time, Pakistan is instrumental in negotiating the loss of damage fund this time after the floods. They made the crisis an opportunity. So let's make the crisis an opportunity, and let's be the trendsetters for the world, Pakistan. What do you say? Yes? Are you ready to be trendsetters? Let's see what we can do in this conference, and let's present some very good solutions to the world. Thank you very much for inviting me to this conference, and this program all the way. Thank you very much, Ms. Sharmila Rasool, for your precious time and intellectual speech. मैं इंतहाई अदब से मुस्तक़िल हूँ, इज़्ज़त माब, वर्दी वाइस चांसलर, इंजीनियर, प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने वसीयत अफरोज़ के आवाज़ से हमें नवाजें। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान खूबसूरत, यही है रफ्ते सफर दिल कारवां के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Distinguished Ms. Sharmila Rasool from Sri Lanka, representing United Nations Women in Pakistan, Professor Dr. Muhammad bin Abdul Razzaq Aswad from Saudi Arabia, Dr. Ahmed Muhammad
Ashraf Ali from Jamiat Al-Azhar, Egypt, Dr. Iftikhar Reza Malik Sahab from United Kingdom, Dr. Hidayatullah Ashash from Saudi Arabia, Dr. Maimuna Rani, Dr. Sayyid Azizur Rahman Sahab from Karachi, Dr. Mohammad Zaid Malik Sahab from Karachi, Conference Chair Dr. Sajila Kausar, Dean Faculty of Islamic Learning, Dr. Sheikh Shafiqur Rahman Sahab. I would like to appreciate the Senior Chair at Islamic University of Bahawalpur for having organized this year's Seerat Conference on a topic which is a major challenge, the challenge of the 21st century which is facing humanity. A lot of time was spent in denying climate change, whereas now the world has recognized that anthropogenic activities, human activities, have resulted in disturbing the order which is conducive to life. There are many aspects of this disturbance, but the major disturbance is exhibiting itself in the form of rising global temperatures. And these rising global temperatures are due to a significant increase in greenhouse gases, the composition of the atmosphere, the air that we have in our planet. The composition now consists of a greater number of greenhouse gases, such as carbon dioxide and methane, among others. These greenhouse gases tend to keep heat within themselves. They have higher specific heat. So overall, the retention of heat in the atmosphere is resulting in a rise of temperature. And that rise of temperature is resulting, among other things, in melting of glaciers, whether in the floods. We are seeing rain in places where we don't need much rain and where it is difficult to get wet water out if there is a flood. And those areas which need water are facing a lot of water shortages and scarcity. So overall, the order of nature has been disturbed. And since this is a big topic, I will focus on only two things. First is all those who are present here, especially the students of the Faculty of Islamic Learning. Madam talked about the global contract and the social contract, where the whole world has agreed upon priorities on climate change and various other international agenda for sustainable development. Personally, I believe that all of these contracts derive, if we have firm faith in Almighty Allah, all of these contracts derive from the very basic contract that He did with God Almighty when He created, as the Muslims believe, all the souls. And once He created each and every soul in the very beginning, God took a contract and asked them, Alastu bi rabbikum, am I not your Lord? And then all the souls, they made a commitment that indeed you are our Lord. Now, it is, as we believe, the Muslims believe, that this is the major driving force for us. And we have to revert to God on behalf of God Almighty Himself to take care of the natural world and to establish an order therein. Whereas the angels were amazed at this and they submitted to the Lord that the man
the human being that you are sending, you are giving this human being so many powers. You are giving him free will and creativity and intellect that this human being can plan, can communicate, can do whatever he or she pleases. So will he not create disorder and disturb the natural order that you have created, O Lord? But God Almighty, in His infinite wisdom, said, I know better than what you know. That those human beings who will be enlightened by my scriptures and will remember their original contract with me will be responsible ones and will take care of the natural world. So the religion of Islam in the life of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam is not complete. Islam cannot be described without the life of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who came as a personification, as al-Mu'mineen, Hazrat Aisha Radhiyallahu Ta'ala Anha, she said that Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was a living Quran. So every aspect of his life, Azizur Rahman Sahab narrated a few incidents. If you look at the level of detail that has been preserved about the life of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, on different occasions his gestures, in so much detail, in such a subtle way, and in fact the Quran itself talks about all of these issues in very subtle ways, because the Quran spans time and generations. The phenomena that we are able to understand today due to our advancements in science and technology, our advanced telescopes that are reaching out further into the universe, but still we now realize that it's even bigger than what we thought. So, but the Quran explains that you will find these things when you go there. So the ultimate wisdom is available in the Quran. The Muslim societies and the people who have, whenever they have at the personal or at the collective level, been guided by those principles. And those principles in Islam are inclusive. In Islam, just a few examples, the religious places of worship of all the other religions are formally recognized in the Quran itself, as those are all houses where Allah Almighty is remembered. Yes, we as Muslims, as Pakistanis, very, very narrow-minded, but not Allah Almighty. He is not narrow-minded. He has declared all of those places. If you read the Quran, yes, we may be very narrow-minded and limit to ourselves the salvation or being righteousness is our own domain. But this is not the philosophy of the Quran, if you see there. If you see in the Quran, it tells that all the other scriptures and all those who follow those scriptures are also rightly guided, and they shall have their reward with their Lord. So, at the same time as Dr. Sa think globally, act locally. So, we have to put things in action. So, I would like to share, your university is a place where the universities try to put these things into action. You are a part of it. You can become more a part of it. You should become more a part of it. You should have this purpose in your life. So, what are we doing? Which are just, as I would say, they are baby steps, but they are an indication of our intent. So we established Inter-University Consortium on Climate Change and Sustainable Development, of which nearly 100 institutions are now a part. And we are trying to create a synergy between all people working on different aspects of climate change, whether in natural sciences or applied sciences or computational modeling
or whichever, or social sciences, the social impact of climate change, or agricultural sciences, so they can synergize their effort, because the challenge of climate change is a challenge of a vast scale. Single human being or a single group or a small group will not be able to meet it. It will require efforts, as the order has been disturbed significantly in several generations, so it may take effort of several generations to restore that. So we are trying to create synergy, we are working on that. In our university, we introduced in every bachelor's degree program curriculum a basic course, a 3-credit-hour course, which every student will study, no matter which degree or program he or she opts for, on environment and agriculture. So the whole natural world, the environment, how it is structured and how it is being impacted by climate change, every student understands that, and how our food production processes are being severely affected by these changes in the climate, and how our very existence, as has been pointed out, is under threat. So we introduced that course. Also, in our university for last 2.5 years, we have been undertaking the Green University project or Green Campus project, in which we are not only monitoring our resource usage and our impact on climate, whether our use of fuel is concerned, our use of energy is concerned, our use of water resources is concerned. We are not only metering and monitoring them, but trying to stop wastages therein, trying to bring efficiencies therein. And that Green Campus project has submitted several reports, and we are making progress towards that. So, as it says in practice, what you preach, that's one thing, and actions speak louder than words. So I would stop here. I would appreciate once again the Seerat Chair and the Faculty of Islamic Learning to have organized this year's Seerat Conference on a topic which is a major challenge to humanity, and in which I think that the motivational force of Islam as a force of setting priorities and purpose of life and purpose of society and setting priorities correct will be very useful to learn from the wisdom of the Quran and the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I appreciate the Seerat Conference, and I request every student here to take up this as the purpose of their life, to be inspired by that original contract and become an agent of positive change. And it's an inclusive world. The Islamic concept of a world is not where everyone looks and behaves exactly the same way. If you look at the original Islamic societies and those Islamic societies which were superpowers of their times, there are dozens of them. If you look at them, in most cases you will find that Muslims themselves are in a minority in those scenarios. From early Islam till even our own subcontinent. But they were inspired by the Islamic ideals, which were inclusive and pluralistic in nature, which believed in the principle of live and let live. It is not the Islamic principle of elimination of the other or the different. In fact, the Islamic principle is live and let live. And the judgment is by the Creator. Never will our disputes, if we just focus on our differences, will be solved by ourselves in our own lifetimes. This theme is very much repetitive in the Quran. If you talk about some of the themes which the Quran is very much consistent in, that the differences that people have will not be resolved. Instead, we should work on the common ground, how we can make it better for each and every one, and please the Lord by fulfilling His will. So.
بہت بہت شکریہ عزت مآب وائس چانسلر صاحب. آپ ہمیشہ جس ڈسپلن کی بھی کانفرنس ہو آپ ہمیشہ ایسے ہی پرمغز جامع اور معلومات سے بھرپور گفتگو فرماتے ہیں اور یقیناً اس کے پیچھے آپ کا وسیع مطالعہ ہے. یہ ٹائم ہے مہمانوں کو شیلڈ عطا کرنے کا. یہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور یہ شیلڈ آپ کو یاد دلاتی رہے گی. میں ملتمس ہوں عزت مآب وائس چانسلر صاحب سے اور پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب ڈین فیکلٹی آف اسلامک اینڈ عربک اسٹڈیز سے اور ڈاکٹر سبیلہ کوثر صاحبہ سے ڈائریکٹر سیرت چیئر کہ وہ مہمانوں میں شیلڈ عطا کریں. سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب جو اس سیشن کے کی نوٹ اسپیکر تھے اور معروف سیرت نگار ہیں. سیرت بھی آپ کی پہچان ہے. ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب. میں ملتمس ہوں سعودی عرب سے تشریف لائے ممتاز ماہر تعلیم جناب ڈاکٹر زائد ملک صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں اور یہ شیلڈ آپ کو ہماری یاد دلاتی رہے گی. جناب ڈاکٹر زائد ملک صاحب. زی وقار سامنے یہ کانفرنس کا سلسلہ ابھی چلتا رہے گا اور اس شیلڈ کی تقسیم کے بعد ہمارے بہت ہی معزز مہمان جناب ڈاکٹر اسود جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے. ایجوکیشن اور قرآن اسٹڈی آپ کا خاص موضوع ہے. پروفیسر ڈاکٹر ہدایت اللہ اشاش تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں. ہماری بہت ہی معزز مہمان اسٹیج پر تشریف فرما سعودی عرب سے تشریف لائی ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک. ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں. ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحب. ہمارے مہمان برطانیہ سے تشریف لائے جناب ڈاکٹر افتخار حیدر ملک صاحب بادشاہ یونیورسٹی انگلینڈ. وہ اپنی شیلڈ وصول کریں. جامعہ ازہر جو کسی تعارف کی محتاج نہیں اسلامی جامعات میں نمایاں مقام رکھتی ہے وہاں سے شعبہ قرآن و تفسیر سے تشریف لائے پروفیسر ڈاکٹر احمد محمد اشرفاوی تشریف لائیں اور جانکاری وصول کریں. ڈاکٹر احمد محمد اشرفاوی جامعہ ازہر مصر. یہ سیرت کانفرنس کی یہ اعزاز ہے کہ ہمیں 8 سے 9 غیر ملکی مطلوبین یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. ہمارے اگلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد بن عبد الرزاق الاسود. آپ کا نام سے ہے وہ اپنی شیلڈ وصول کریں گے. پروفیسر ڈاکٹر محمد بن عبد الرزاق الاسود. ابھی آپ کا کتاب اور آپ کا لیکچر ہونا ہے اس شیلڈ کی تقسیم کے بعد. مس شرمیلا رسول صاحبہ انہوں نے بہت خوبصورت پرمغز اور اپنے موضوع پر عمدہ گفتگو کی. آج کی ہماری چیف گیسٹ ہیں اور وومن امپاورمنٹ پر بہت کام کر رہی ہیں. ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی شیلڈ وصول کریں. آخر میں اس کانفرنس کی منتظمہ سے ریکویسٹ کروں گا عزت مآب وائس چانسلر ان کو اس
کامیاب کانفرنس کے افتتاحی سیشن اور ابھی اس کے بعد آج کے دن میں 3 متوازی سیشن ہونے ہیں اور کل صبح 4 متوازی سیشن ہیں اور اس کے بعد اختتامی سیشن ہے. تو میں وی سی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صدیقہ کوثر ڈائریکٹر سینئر چیئر کو اور پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب ان کو شکریہ پیش کریں. بہت بہت شکریہ. جی وقار سامعین، ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ کانفرنس کے اس مہمان اعزاز ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد بن عبدالرزاق اسود. آپ کا تعلق شعبہ علوم اسلامیہ کالج آف آرٹس امام عبدالرحمان بن فیصل یونیورسٹی دمام سعودی عرب سے ہے. آپ نے ابتدائی تعلیم شام کے شہر حلب سے حاصل کی، گریجویشن دمشق یونیورسٹی دمشق سے اور درمان یونیورسٹی اسلامک خرطوم سوڈان سے تقابل فکر میں ڈپلومہ کیا. ابتدائی ایم اے اسلامی قانون میں قاہرہ یونیورسٹی سے، معہد البحوث والدراسات العربیہ قاہرہ سے پولیٹیکل سائنس اور قانون میں ڈپلومہ، السنت النبویہ و علومها میں ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگری قاہرہ یونیورسٹی مصر سے حاصل کی. تدریسی کیریئر کا آغاز آپ نے بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر حلب یونیورسٹی شام سے کیا اور بلاد الشام یونیورسٹی دمشق میں بھی تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے. شام سے سعودی عرب منتقل ہوئے تو شعبہ سنت نبویہ و علومها امام عبدالرحمان بن فیصل سنت نبویہ ہی آپ کی تحقیق کا میدان ہے. 66 علمی تحقیقات و کتب اشاعت سے مرصع ہو چکی ہیں، جن میں سے 45 سیرت نبویہ سے متعلق اور 21 اسلامی قانون سے متعلق ہیں. شام، سعودیہ، مصر، جزائر، عراق، سوڈان، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، ترکیہ اور انگلینڈ کی جامعات کے تحقیقی مجلات میں آپ کے 22 تحقیقی مجلات شائع ہو چکی ہیں. آپ کے اہم کا موضوع تھا اصحاب سنن کے نزدیک روایت اور راوی کی ثبوت، اور پی ایچ ڈی کا عنوان تھا مصر و شام میں مطالعہ سیرت کے اصلی رجحانات. آپ بین الاقوامی شناخت کی حامل ایک بڑی علمی قد آور شخصیت ہیں. الآن التمس بالأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرزاق أسود من المملكة العربية السعودية من قسم الدراسات الإسلامية من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدمام لإلقاء الخطبة حول الموضوع التغيرات البيئية أي المناخية والمقاومة العالمي، الأسباب والتغطيات والحلول ضوء السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم. فتفضل يا أستاذ. سیرت چاہیے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن العلماء المخلصين إلى يوم الدين. معالي رئيس الجامعة الإسلامية في بهالبور الأستاذ الدكتور أطهر محبوب، سعادة الأستاذ الدكتور شفيق الرحمن عميد كلية الدراسات الإسلامية، وسعادة الدكتورة سجينة كوثر مديرة السيرة النبوية، وأيضا اللجان العلمية والتنظيمية لهذا المؤتمر، السادة العلماء والباحثين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن المؤتمرات النوعية تمثل الوعي اليقظ بالظروف المهمة، وإن الحديث عن السيرة النبوية
ليس استجابة لمثال في الماضي أو تحقيقا لأمل في المستقبل فقط، بل هو ضرورة حياتية ووجودية للمسلم. وإن أهمية تناول السيرة النبوية تكمن في أمرين اثنين: أولا التثبت والتوثق من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم تعد رسما لطريقته التي سلكها. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع هديه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لابد من توثيق وإثبات كل ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا معرفة تفاصيل سيرته صلى الله عليه وآله وسلم حتى يمكن الاقتداء به في جميع شؤون حياتنا، حيث كانت سيرته تطبيقا عمليا لأحكام الإسلام وشريعته. الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد اهتمت السيرة النبوية بالبيئة الطبيعية اهتماما بالغا، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم